ایک اور خوبصورت صبح کے ساتھ ڈاکٹر فہیم اربلیس کا آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان کی تعمیر، ترقی اور خوشحالی کی جہاں پر بات ہو، وہاں آئینی ترمیم کی بات نہ ہو، وہاں آئین کی بالادستی کی بات نہ ہو، تو یہ تو ایک زیادتی ہوگی۔ جی ہاں، اس وقت آئینی ترمیم کا بول بالا اور شور شرابہ ہے۔ اکثر و بیشتر ہم سیٹرڈے کے بعد جو سنڈے ہمارا شو ہوتا ہے وہ لاسٹ سیٹرڈے سے کنیکٹ ہوتا ہے، اور جو ایشوز ہم نے دیکھے ہوتے ہیں ہم ان کو ڈسکس کرتے ہیں۔ مگر آج کا سنڈے بڑا اسپیشل تھا۔ سنڈے اس لیے اسپیشل تھا کہ آئینی ترمیم کے بعد یہ پہلا سنڈے تھا۔ وقت کو ضائع کیے بغیر ہم چلتے ہیں ایم پاکستان کے ایم این اے ارشد وورا کے پاس۔ جی السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام۔ سر، ایک ڈیمانڈ تھی ایم پاکستان کی، جی آئینی ترمیم کے بدلے یا کہہ لیں کہ ساتھ اپنے بھی کچھ چیزیں منوانا چاہتے تھے، وہ پوری نہ ہو سکی۔ تو وہ جی کیا ڈیمانڈ تھی اور کیا چیزیں تھی جو نہ منوا سکے، اور کیوں نہ منوا سکے، اور کب منوا سکیں گے، کچھ بتانا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایم کیو ایم نے جب یہ حکومت بنی تھی، اس وقت حکومت میں جب شامل ہوئے تھے تو صرف ایک ہی ڈیمانڈ رکھی تھی، اور وہ ڈیمانڈ صرف ایم کیو ایم کے لیے یا کراچی کے لیے نہیں تھی بلکہ پورے پاکستان کے لیے تھی۔ اور وہ یہ تھی کہ آپ کے جو ہے آرٹیکل 140A کی امینڈمنٹ، جو آرٹیکل 140A لوکل باڈیز کو اسٹرینتھن کرتا ہے، جہاں پہ وہ آپ کے پاور کو ڈیوالو کرتا ہے، امپاورمنٹ جو ہے عام عوام کو دیتا ہے، تو ایم کیو ایم کی یہی ڈیمانڈ تھی۔ اور اس کے بعد 26ویں ترمیم میں تو بہرحال یہ آئی نہیں تھی، 27ویں ترمیم میں یہ آئی، اس پہ ڈیلیبریٹ ڈسکشن ہوا، اور جو ہے نا کافی مطلب یہ کہ یہ سمجھ لیں کہ اس پہ بہت پریشر تھا، لیکن اٹس ویری انفارچونیٹ کہ آپ کا جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے، انہوں نے اس کو ابھی بلکہ بلاول صاحب نے تو اپنی اسپیچ میں بھی یہ کہا کہ ہمیں یہ ملا نہیں تھا، جبکہ ان کے بندے بیٹھے ہوئے تھے اس کمیٹی میں، اور ان کے بندوں نے کمیٹی میں جب یہ ڈسکس ہوا، ان کے بندے بھی اس کے فیور میں تھے، لیکن انہیں اوپر سے پالیسی ملی کہ اس کو ابھی نہیں کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ کل پرائم منسٹر صاحب نے دوبارہ اسپیچ کر کے اور یہ ایڈ کیا کہ ہم اس کو انشاءاللہ ڈسکس کر کے 28ویں ترمیم کا حصہ بنائیں گے، اور 28ویں ترمیم یہی ہوگی۔ ہماری یہی ڈیمانڈ تھی، اس کے علاوہ ہماری کوئی ڈیمانڈ نہیں تھی۔ ہم چاہ رہے تھے کہ آرٹیکل 140A کو جس طریقے سے سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا، اس فیصلے کو جو ہے ڈیفائن جس طریقے سے کیا گیا تھا، یو سی لیول پہ امپاورمنٹ مل جائے، تو یہ عوام کی بھلائی تھی، اس میں ایم کیو ایم کا کوئی ذاتی ایجنڈا نہیں تھا یہ۔ تو دس واز دی ایشو جو کہ ایم کیو ایم کے حوالے سے آپ نے مجھ سے پوچھا بھی۔ جس طرح کہ آپ نے اعجاز وورا صاحب بات کی، اگر ہم بات ایم پاکستان کے ڈیمانڈ کی بات کریں یا اس امینڈمنٹ کی بات کریں جو آپ نے بتائی، تو اور اگر یہ پورے پاکستان کے لیول کی تھی، تو پھر جس طرح دوسری چیزیں اسی ترمیم کے اندر ہو گئیں، تو یہاں پیپلز پارٹی نے آپ کو سپورٹ کیوں نہیں کیا، نون لیگ نے کیوں نہیں کیا، پی ٹی آئی جی یو آئی نے کیوں نہیں کیا، اور اس بات کی اس طرح سے سپورٹ کیوں نہیں آئی جس طرح باقی چیزوں میں ترمیم ہو چکی ہے؟ میں آپ کی تصحیح کر دوں، میں دوبارہ اپنی بات کو ریپیٹ کرتا ہوں، پاکستان مسلم لیگ نون نے بھرپور سپورٹ کیا، جے یو آئی نے سپورٹ کیا، تحریک استحکام پارٹی نے سپورٹ کیا، باپ پارٹی نے سپورٹ کیا، تمام لوگوں نے سپورٹ کیا۔ تمام لوگوں نے کہا کہ اس کو اس 27ویں ترمیم کا حصہ بننا چاہیے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے اس کی مخالفت کی، جس کی وجہ سے یہ ترمیم نہیں آ سکی۔ اب کلیئر ہوئی بات آپ کو کچھ؟ جی جی، مجھے بالکل کلیئر ہے بات یہی ہے نہیں، آپ کہ یہ کہہ رہے آپ تھے کہ پی ایم ایل این نے سپورٹ نہیں کیا، دوسری پارٹیوں نے، سب پارٹیوں نے سپورٹ کیا، صرف پاکستان پیپلز پارٹی نے سپورٹ نہیں کیا۔ اچھا، میں اپنی بات شاید اب میں آپ کو سمجھانا چاہوں یا سمجھا سکوں۔ جی جی، مجھے سمجھائیے۔ 27ویں ترمیم میں ایسی بہت ساری شکیں تھیں جس پہ پاکستان پیپلز پارٹی کو اعتراض تھا، مگر اس پر
پاکستان استحکام پارٹی کی بات کریں یا دیگر ہم پی ایم ایل این کی بات کریں یا اور چھوٹی موٹی جماعتیں جو موجود ہیں جن کے کم نمبر ہیں ان کی بات کریں یا پیپلز پارٹی ہی کی کیوں نہ بات کریں، بھرپور سپورٹ جسے کہتے ہیں، بھرپور سپورٹ ہونے کی وجہ سے ان کو وہ بات ماننی پڑی، مگر پاکستان پیپلز پارٹی اس پہ ایگری نہیں تھی جس طرح دوسروں پہ نہیں تھی، مگر وہاں دوسری ترامیم پہ سپورٹ بہت اسٹرانگ تھی، مگر اس والی امینڈمنٹ کے اوپر وہ سپورٹ نہیں تھی اور وہ دباؤ میں نہیں لا سکے پاکستان پیپلز پارٹی کو۔ اس کی وجہ تک پہنچنا چاہتا ہوں کہ کیا وجہ ہے، اور ایک آسرا دے دیا گیا، یہ ایک ٹائم دے دیا گیا کہ 28ویں ترمیم میں ہو جائے گی یہ ترمیم۔ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی نے جو آپ کہہ رہے ہیں نا باقی سکے مانی ہیں، تو باقی سکے پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے کانسٹیٹیوشنل کوڈ کی جب بات ہوئی ہے تو کانسٹیٹیوشنل کوڈ پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این اور دوسری پارٹیاں دے ور دا سگنیٹری آف چارٹر آف ڈیموکریسی، تو کون سی ایسی چیز تھی جو پیپلز پارٹی کو ماننی پڑی؟ پیپلز پارٹی تو بینیفیشری ہے، صدر صاحب کو جو ہے امیونٹی ملی ہے، کون سی ایسی چیز بالکل، تھی میں جو اسی پیپلز بات پارٹی کی طرف آپ زبردستی کو مانے لانا گی؟ چاہ رہا تھا کہ جہاں انہوں نے جب صدر صاحب کی ایک بات رکھی، دیکھیں آپ پھر اس جو طرح آرمی آپ ایکٹ ایک کی کام بات، کریں، میرے خیال سے آپ خود کلیئر نہیں ہے، آپ پہلے مجھ سے کھل کر بات کریں، کھل کر سوال کریں کہ آپ کون سی ایسی ترمیم کی بات کر رہے ہیں جس میں پیپلز پارٹی نے زبردستی ہاں کی؟ بالکل جب بات ہوئی آرمی ایکٹ میں ترمیم کے حوالے سے تو جی پیپلز پارٹی وہاں پر ایگری نہیں تھی، اور اس کے کچھ بیانات بھی شروع میں سامنے آئے کہ ہم نے دیکھا نہیں، ڈرافٹ ابھی کھلا نہیں ہے، بہت ساری باتیں، جبکہ چیزیں سب آن بورڈ تھے، پہلے دن سے نالج میں تھی، مگر پاکستان مسلم لیگ نون اور دیگر پارٹی نے جو اسٹینڈ لیا ہوا تھا، پیپلز پارٹی دباؤ میں آئی، پھر پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک بات رکھی جس پہ انہوں نے اپنے صدر صاحب کو، موجودہ صدر ان کے آنے والے جس کے بھی ہو، اپنی ایک بات رکھ کے اس بات کو منوائی۔ اب پاکستان پیپلز پارٹی جب اپنی بات منوا رہی تھی، دوسری پارٹیاں اپنی بات منوا رہی تھی، آئین پہ یہی چل رہا تھا۔ پاکستان ایم کیو ایم پاکستان کی ایک ہی ڈیمانڈ تھی جس نے سپورٹ تو کیا، جبکہ فاروق ستار صاحب کا ایک بیان بھی آیا کہ اس وقت تمام نمبرز کو ٹوٹل کر لیں اور ایم کیو ایم پاکستان کے نمبرز کو الگ کر دیں۔ تمام نمبرز کچھ نہیں کر سکتے جب تک ایم کیو ایم پاکستان اپنے نمبرز نہ ڈال دے۔ تو اس جی جو اسٹینڈ پاکستان پیپلز پارٹی نے لیا اور اپنی ڈیمانڈ رکھی اور منوائی، ایم کیو ایم پاکستان اپنی واحد سنگل ڈیمانڈ کیوں نہیں منوا سکی؟ اس لیے کہ بلاول بھٹو صاحب نے یہ کہا کہ مجھے جو ہے اس مسودے کو پڑھنا ہے، مجھے یہ مسودہ ملا نہیں ہے پہلے سے، اور میں اس مسودے کو پڑھوں گا اور اس کے بعد ہماری پارٹی میں یہ ڈسکس ہوگا اور اس کے بعد ہم اس پر فیصلہ کریں گے۔ یہ بات روز اول کی طرح آیا ہے کہ بلدیاتی اس ایکٹ کے حوالے سے جب بھی پاکستان پیپلز پارٹی پہ بات آئے گی تو پاکستان پیپلز پارٹی اس پہ ایگری نہیں ہوگی، اور جس طرح آپ نے کہا الیکشن سے پہلے بھی، الیکشن کے بعد بھی، اور آپ جب اس گورنمنٹ میں شامل ہوئے اور جو بھی ایک ریجیم چینج ہوا اس کے اندر بھی آپ کی ایک ہی ڈیمانڈ تھی جو آج تک ایم کیو ایم پاکستان کی پوری نہیں کی جا رہی، اور اس وقت ایم کیو ایم پاکستان کے جو مخالفین ہیں اور کراچی میں مہاجر سیاست کر رہے ہیں ان کا کہنا ایک ہی ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان کی بات مانی جائے یا نہ مانی جائے، ایم کیو ایم پاکستان نے وفاق کی سپورٹ کرنی ہے۔ اس میں کتنی صداقت ہے ارشد وارا صاحب؟ سوری آپ کی بات صحیح نہیں، ایم کیو ایم پاکستان نے کس کی سپورٹ کرنی ہے؟ سر ایک ہی ڈیمانڈ ہے ایم کیو ایم پاکستان کی جو پاکستان پیپلز پارٹی کو اچھی طرح پتہ، اب اس میں مزید کیا دیکھنا تھا، کیا سننا تھا، کیا سمجھنا تھا؟ کیا یہ 27ویں ترمیم تھوڑی ڈیلے نہیں ہو سکتی تھی اور آپ اپنی بات نہیں منوا سکتے تھے؟ کیونکہ مین جو شکے تھی، جو وجوہات تھی جس وجہ سے شکوں پہ ڈیڈ لاک بھی ہوا، چیزیں بھی ہوئی، پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنی چیزیں منوائی، مگر ایم کیو ایم پاکستان اپنی بات نہیں منوا سکی۔ آپ کے مخالفین یہ کہتے ہیں ایم کیو ایم پاکستان کا یہ فیلئر ہے۔ دیکھیے جس دن یہ بات ہوئی ہے شاید پھر آپ نے اسمبلی میں میری تقریر نہیں سنی،
ہم نے اس میں جی میں ظاہر سی بات ہے میں پارٹی کو ضرور کرتا ہوں، اس میں ہم نے پالیسی بیان جاری کر دیا. میں نے اپنی اسپیچ میں ایک بات کہی کہ کراچی کے ساتھ اگر آپ نے اسی طرح زیادتی اور ظلم کرنا ہے تو کراچی کو آپ فیڈرل فائنینشیل کیپٹل ٹیریٹری ڈکلیئر کریں اور کراچی کو وفاق کے اندر لیں. کیونکہ دیکھیں آپ کو پتا ہے کہ سندھ پر پیپلز پارٹی کی حکمرانی 18 سال سے ہے. پیپلز پارٹی جو ہے اس وقت بڑی اتحادی ہے، ایم کیو ایم جو ہے چھوٹی اتحادی ہے. ایم کیو ایم کے نمبر بھی کم ہے، پیپلز پارٹی کے نمبر بھی زیادہ ہیں. اور پیپلز پارٹی ظاہر ہے سندھ میں اس کی حکومت کو 18 سال ہونے آئے ہیں، تو پیپلز پارٹی کی پوزیشن ڈفرنٹ ہے، ایم کیو ایم کی پوزیشن ڈفرنٹ ہے. آج وہ کراچی جو کہ جہاں سے پیپلز پارٹی کی نمائندگی نہیں ہے، وہ اندرون سندھ سے میجورٹی جیت کر وہ کراچی پر رول کر رہے ہیں. ان کا انٹرسٹ کراچی پہ ہے نہیں. آپ کے سامنے یونیورسٹی روڈ کو کھدے ہوئے 3 سال ہو گئے، ابھی مزید 2 سال اور لگیں گے، 3 سال اور لگیں گے. آپ کے سامنے جو ہے یہ جو انڈر پاس کریم آباد کا ہے، اس کو سال بھر سے زیادہ ہو گیا، ابھی اس کو مزید ٹائم لگے گا. کہنے کا میرا مطلب یہ ہے یہ ایم کیو ایم کی کاوش ہے، جس کی وجہ سے انشاءاللہ تعالی 2026 میں K4 کراچی کی عوام کو، K2 بھی کراچی کو ایم کیو ایم نے دیا تھا، K3 بھی ایم کیو ایم نے دیا تھا، اور K4 بھی ایم کیو ایم ہی کی وجہ سے مل رہا ہے کراچی کو. اس کے علاوہ جو کراچی کے ڈیولپمنٹ کے پروگرامز ہیں اس پہ ہم نے بڑا سخت موقف لیا کہ کراچی کے تمام ڈیولپمنٹ کے پروگرام جو ہے اس کو اگر آپ نے اسپیڈ اپ نہیں کیا تو پھر جو ہے ایم کیو ایم اپنا فیصلہ خود کرنے کے قابل ہوگی، خود فیصلہ اپنا جو ہے خود کر لے گی فیصلہ واٹ ایور اٹ از. جو کہ دیکھیں ہمارے لیے جو ہے نا سندھ کی جو اربن سٹیز ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اربن سٹیز کو جس طریقے سے نگلیکٹ کیا جا رہا ہے، ویسے تو نگلیکٹ پورے سندھ کو کیا جا رہا ہے، چاہے وہ اربن ہو یا رورل ہو، لیکن ہمارا کنسرن اربن ہے. ہماری ریپرزنٹیشن وہاں سے ہمیں عوام وہاں ووٹ دیتی ہے، ہم وہاں سے ووٹ جیت کر آتے ہیں. تو جب ہم وہاں سے جیت کر آتے ہیں تو ہم نے ان کے ایشوز کے لیے بات کرنی ہے. آج ہم اپنے اپنے علاقوں میں ہمارے 17 ایم این ایز جو ہیں اپنے اپنے علاقوں میں جو ہے وہ کام کر رہے ہیں، اور وہ کام کر رہے ہیں جس سے کہ ایک عام انسان کو اپنے گلی محلوں میں فائدہ ہو، چاہے وہ پانی کی لائنیں ہوں، چاہے وہ سیوریج کی لائنیں ہوں، چاہے وہ گلیوں کو ٹھیک کر کے پیور لگانا ہو، سڑکوں کی کارپیٹنگ ہو. دس از واٹ وی ہیو آلریڈی اسٹارٹیڈ. ٹھیک ہے سر. بات یہ ہے سر کہ ابھی آپ نے ایک بات کی کہ ایم کیو ایم پاکستان پھر خود فیصلہ کرے گی، مگر یہ دیکھنے میں آیا ہے جب سے ایم کیو ایم پاکستان 22 اگست کے بعد سے آج تک کوئی ایم کیو ایم پاکستان کا خود کا فیصلہ نظر نہیں آیا، چاہے اس میں آپ شامل تھے یا نہ تھے. آج بھی فیصلے کہیں اور ہوتے نظر آ رہے ہیں. اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ کہ کیا ایم کیو ایم پاکستان آج اس پوزیشن پہ ہے کہ شہریوں کو، چاہے وہ سندھ کے جتنے بھی شہری علاقے ہیں، وہاں کی عوام کو حقوق دلانے کے لیے سڑکوں پہ آ سکتی ہے، آج ہڑتال اسٹرائک کی طرف جا سکتی ہے، یا کوئی اور قدم، یا آپ حکومت سے علیحدہ ہو سکتے ہیں جیسے 22 اگست سے پہلے ہوا کرتے تھے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ کراچی کی عوام پچھلے کئی سالوں سے جو ہے وہ سفر کر رہی ہے، وہ بھگت رہی ہے، اور اب ہمیں جو ہے جو یہ ہم تقریباً 20 ارب روپے کے پروجیکٹ لے کر آئے ہیں اپنے اپنے علاقوں میں کام کرنے کے لیے. ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم اپنی عوام کو کسی طریقے سے کچھ ڈیلیور کریں. پھر اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا کہ K4 جو ہے K4 کے پیسے وفاق سے نکلوائے ہیں ہم نے. K4 2026 میں ختم ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی، اور 2026 میں جب یہ کمپلیٹ ہوگا تو کراچی کے لوگوں کو جتنا پانی اس وقت مل رہا ہے اس سے دگنا پانی ملے گا. تو یہ ایم کیو ایم اگر نہ یہ سب چیزیں کرتی تو یہ ساری چیزیں پینڈنگ میں چلی جاتی میرے بھائی. تو ایم کیو ایم کی مجبوری یہ ہے کہ ایم کیو ایم نے کام بھی نکالنے ہیں، کسی طریقے سے کام بھی لینے ہیں. تو دس از واٹ وی وانٹ کہ ہم کسی طریقے سے بھی اپنی عوام کو ڈیلیور کریں. آج ہم جن جگہوں پہ کام کر رہے ہیں عوام وہاں پہ خوش ہے. کوئی کہتا ہے کہ 10 سال بعد پانی مل رہا ہے، کوئی کہتا ہے 15 سال بعد پانی مل رہا ہے. ہمارے یہ سیوریج کا سسٹم صحیح ہو گیا، بہت سارے ایشوز ہیں. دیکھیں کراچی شہر کو اس وقت جو ہے نا وہ آپ
مطلب یہ کہ یہ سمجھیں کہ کراچی شہر اس وقت دنیا کے بدترین شہروں میں سے ایک شہر ہے. اب این کے ایم کراچی پر رول تو نہیں کر رہی نا، لیکن این کے ایم جو ایک چھوٹا سا پارٹ کر سکتی ہے وہ تو کرے گی نا، تاکہ کم از کم اپنے عوام کو تھوڑا سا تو سکون دے، مینٹل پیس دے. بالکل. اچھا ارشد بھائی، ایک بات اور بتائیے گا کہ اس وقت کراچی شہر کے اندر کچھ ترقیاتی پروجیکٹ چل رہے ہیں، کچھ ٹاؤن کی اس سے چل رہے ہیں، کچھ وفاقی حکومت، کچھ صوبائی حکومت. کلک کا اس میں ایک نام آتا ہے، وہ کلک کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ کلک کے تعاون سے جو کام چل رہے ہیں وہ ٹھیک ہے؟ دیکھیں، کلک کے کام ہوں یا ورلڈ بینک کے کام ہوں، یہ سارے کام کراچی کے نام پر یہ پیسہ لیتے ہیں اور کراچی کے نام پر یہ کام کرتے ہیں. 100 روپے کی چیز 500 روپے میں بناتے ہیں اور یہ بالکل اعلیٰ. لون لے رہے ہیں، یہ ورلڈ بینک کی لون لے رہے ہیں اور اس لون کو چکانا ہے سندھ گورنمنٹ نے، اور سندھ گورنمنٹ جو ہے اس قابل نہیں ہے کہ وہ اپنی جیب سے چکا سکے. تو یہ کراچی کے جو ٹیکس کے پیسے ہیں اس ٹیکس کے پیسوں سے یہ قرضے چکائے جائیں گے جناب. تو یہ ڈیسائیڈ کرنا ورلڈ بینک کا، یہ تو پیسہ کمانے کے طریقے ہیں میرے بھائی. یہ جو ہے نا بالکل ورلڈ ارشد بھائی. بینک میں اچھا، گیان چند صاحب جو ہے سابقہ سینیٹر ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، انہوں نے ہمیں جوائن کر رکھا ہے کافی دیر سے. ان کو میں سلام کر کے ارشد بھائی سے آخری سوال لوں گا. جی السلام علیکم گیان چند صاحب، کیسے ہیں؟ شکر اللہ کا. بس مجھے ذرا سا 1 منٹ دیجیے گا، میں ارشد بھائی سے ایک اہم بات کروں کہ اب تک ایم کیو ایم پاکستان کی طرف سے کسی فورم پہ یہ آواز نہیں اٹھائی گئی ارشد بھائی کہ یہ جو کلک کے نام سے یا ورلڈ بینک کے نام سے 100 روپے کی چیز یہ 500 میں لگاتے ہیں اور اس کے بعد مارک اپ الگ لیتے ہیں، اور یہ قرضہ کہیں نہ کہیں کراچی پاکستان کی عوام نے دینا ہے. اس حوالے سے ایم کیو ایم پاکستان کی طرف سے کبھی آواز نہیں اٹھی، اس کی کیا وجہ ہے کسی فورم پہ؟ آپ نے سنا نہیں ہوگا. پھر ہم تو دیکھیں یہ ایکچولی یہ تو سندھ گورنمنٹ کے کہنے پہ ہو رہا ہے نا. کلک جو ہے ورلڈ بینک خود تو نہیں سر آ گیا سندھ نا. گورنمنٹ کے کہنے پہ تو میری ایک بات سن لیں ہلکا پلیز. بندیاں بھی ورلڈ ہوتی بینک ہیں. ورلڈ سندھ بینک گورنمنٹ اپنی کے مرضی کہنے سے تو پہ آ تو کے نہیں وہ بیٹھا نا آپ کے سر پہ. بلدیاتی یار ادارے آپ کو بات تو سن اختیارات لیں بھی نہیں پہلے. دے رہی سندھ گورنمنٹ، آپ تو بات تو وہاں سن پہ تو لیں. آپ کی آواز آتی ہے. یار آپ بات سننا نہیں چاہتے ہو تو پھر الگ بات ہے. میں جب ایک ارشد چیز بھائی، آپ سے کہہ جتنی رہا ہوں میں نے آپ کی یہ سنی کلک ہے سن لیں اس نا 20 یار، منٹ پہلے میں سن آپ لیں. دیکھیے گا 1 منٹ کیوں. کے لیے آپ خاموش ہو جائیں تو سن لیں. میں خاموش ہو گیا، یہ سنائیے کلک کو جناب. ایم کیو ایم تو نہیں بلا کے لے کر آئی ہے نا. یہ ورلڈ بینک کو ایم کیو ایم تو نہیں بلا کے لے کر آئی ہے نا. یہ یونیورسٹی روڈ کے اوپر جو لونیں لی ہوئی ہیں یا یہ جو آپ کی ٹرانسپورٹیشن پہ جو لونیں لی ہوئی ہیں یہ ایم کیو ایم تو نہیں لے کر آئی ہے نا. یہ تو سندھ گورنمنٹ لے کر آئی ہے نا. تو سندھ گورنمنٹ ہیز ٹو بی بلیمڈ. اور سندھ گورنمنٹ کے خلاف جو کلیئر اوپن جو باتیں کر رہے ہیں ہم، تو اور اس کے علاوہ کیا کریں. کلک کے حوالے سے کوئی آپ کا اسٹیٹمنٹ یا کوئی اس طرح کی احتجاجی کال یا کوئی بات کہ آج جو کراچی شہر کو تھوڑا بہت پیوند کاری بھی کی جا رہی ہے کلک کے نام پہ، وہ کس طرح بھگتیں گے کراچی شہر والے؟ میں تو کہہ رہا ہوں کراچی کی عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے یہ پیسہ جائے گا اور سارا رشوتوں میں جائے گا. 80% رشوت، 20% کام. کیوں نہ اس حوالے سے بھی کوئی اسمبلی میں آپ آواز اٹھائیں کلک کے اور ورلڈ بینک کے حوالے سے. میں گیان چند صاحب کی طرف آؤں گا. جی بہت امید سارے ہے کہ ایشوز ہوتے ہیں خیریت نا سے میرے ہوں گے. بھائی ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر فہیم صاحب. بہت سارے ایشوز جو ہوتے ہیں نا، جب وہ پروونشل ایشوز ہوتے ہیں تو اسمبلی میں پھر بھی آواز اٹھاتے ہیں، لیکن وہ ٹیکنیکلی اور لیگلی غلط ہوتا ہے. یہ جو سندھ گورنمنٹ کے ایشوز ہیں 18ویں ترمیم، تبھی تو میں کہہ رہا ہوں کہ 18ویں ترمیم نے جو ہے پاور کو ڈیوالو کرنے کے بجائے ایکومولیٹ کر دیا ہے ایک چیف منسٹر تک. پاور ڈیوالو نہیں ہوئی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور جس طرح یہ چھوٹے چھوٹے ایشوز، ہم کلک والے اور ایشو کو کہہ بیس رہے ہیں، یہ ہزار بہت بڑا بائیس ایشو ہے. ہزار ارب روپے لیے پاکستان پیپلز پارٹی نے 18 سالوں میں. چلیں پوچھ لیتے ہیں 3 ارب گیان چند ڈالر. صاحب، کیا کیا آپ نے 20-22 ارب روپے کا؟ گیان چند صاحب. جی 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 سر. ترمیم منظور ہو دیکھیے گئی، بہت بڑی مبارکباد ہے آپ سب کے لیے، مگر اس میں کیا ملے گا عوام کو، خاص طور پہ سندھ اور کراچی کی عوام کو؟
ہم تو سمجھتے ہیں کہ ملکی مفاد میں اگر کچھ فیصلے ہو رہے ہیں تو ہمیں اس کو سپورٹ کرنا چاہیے. اور یہ جو بلدیاتی اداروں کی اختیارات کیا عوامی فوائد کے لیے نہیں ہے؟ دیکھیں کیا اداروں کے پاس جو اختیارات ہیں اس سے کس کو نقصان ہوا ہے؟ میرا خیال ہے کسی کو نقصان تو نہیں ہو رہا ہے نا. اور نہیں. پورے اداروں کی بھی ڈیمانڈ ہوگی اور ایک کمانڈ کو سیٹ کرنا تھا، ایک طرف سے ایک جوڈیشری کو ریگولیٹ کرنا تھا جو اپنی بلیک میلنگ اور لگا کے بیٹھی ہوئی تھی. تو اس کو تھا پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا چارٹر آف ڈیموکریسی میں یہ وعدہ تھا کہ ہم ایک کانسٹیٹیوشنل کوڈ بنائیں گے. پیپلز پارٹی کے منشور کا یہ حصہ رہتا آیا ہے. تو وہ کانسٹیٹیوشنل کوڈ بن گئی، پہلے بینچ تھی اب کوڈ بن گئی. تو اس کا فنکشننگ کیسے ہوگی، اس کے لیے کانسٹیٹیوشن میں کچھ ترامیم کرنے کی ضرورت تھی. اس کے علاوہ تو یہاں پہ جتنا اس کو شور مچایا جا رہا ہے اس قسم کی تو ترمیم کا کوئی امپیکٹ نہیں ہے. میرے نظر میں تو یہ وقت کی ضرورت تھی اور یہ ترامیم ہو گئی، جس میں ہمارے ایم کیو کے دوستوں نے بھی سپورٹ کی، باقی جو بھی الائیڈ پارٹیز تھی انہوں نے بھی سپورٹ کی. لیکن یہ پیپلز پارٹی کی ایجنڈا تھی. پیپلز پارٹی کو جن چیزوں پہ اعتراضات تھے، مثلا پروونشل جو سبجیکٹس تھے، جیسے این ایف سی ایوارڈ میں گارنٹی جو تھی اس ختم کرنے کی بات تھی، پیپلز پارٹی نے نہیں مانی. جیسے 18ویں ترمیم کے کچھ سبجیکٹس تھے جن کو فیڈرل گورنمنٹ اپنے لینا چاہ رہی تھی، جیسے ایجوکیشن ہے، پاپولیشن کا ہے، تو پیپلز پارٹی نے وہ نہیں کیے. سر آپ سے سوال یہ ہے کہ 28ویں ترمیم کا ایک لولی پاپ ایم کیو ایم پاکستان کو دیا گیا ہے کہ جو بلدیاتی اداروں کے اختیارات ہیں وہ بحال کیے جائیں گے. تو یہ آیا کہ ایک لولی پاپ ہے یا حقیقت میں کیا جائے گا؟ ارشد وورا صاحب بھی شاید لائن پہ موجود ہیں، وہ بھی سن لیں. دیکھیں میری نظر میں تو کوئی یہ ان کی ڈیمانڈ نہیں ہے. جو لوکل یہ ارشد گورنمنٹ وورا صاحب سن سسٹم رہے ہیں؟ ہے، لوکل گورنمنٹ سسٹم ہے وہ پروونشل سبجیکٹ ہے. اگر ایم کیو ایم کو کچھ چیزیں ارشد وورا صاحب آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ ارشد وورا صاحب سن پا رہے ہیں مجھے؟ جی میں سن ارشد پا رہا وورا ہوں، آپ صاحب کو کی سن رہا ہوں. جی آئی ایم لسننگ ٹو یہ یو. کہہ رہے ہیں کہ آپ کی طرف سے تو کوئی ڈیمانڈ ہی نہیں تھی، یہ تو صرف ایک دنیا دکھانے کی بات تھی. پورے اسمبلی فلور پہ میرے خیال سے اتنی تقریریں ہوئیں، تمام لوگوں نے، ایون پیپلز پارٹی کے لوگوں نے بھی جو تقریریں کی اس میں کہا کہ ہاں یہ چیزیں ڈسکس کرنی چاہیے، ہم اس کو جو ہے کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس میں کچھ چیزیں ہیں جس کے اوپر کے ہمیں اعتراضات ہیں، وہ ہم ڈسکس کر کے اور اس کو ریزالو کریں گے، اور ہم بھی کرنا چاہتے ہیں. پرائم منسٹر کا آخری سٹیٹمنٹ میں آپ کو بھی پڑھ کے سنا دیتا ہوں. 1 منٹ 1 سیکنڈ دیں مجھے. بالکل ایسے ہی پرائم ارشد منسٹر بھائی، آپ کی بات سے میں اتفاق کر رہا ہوں، مگر پیپلز پارٹی کے دوست یہاں موجود ہیں، گیان چند صاحب، یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی نہیں ہے. گیان چند صاحب آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ بلدیاتی اداروں کے اختیارات کے امینڈمنٹ کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، نہ ان کی ڈیمانڈ ہے ایم کے ایم پاکستان کی؟ جی ڈاکٹر صاحب یہ دیکھیں، پرائم منسٹر نے کل اسمبلی کے فلور پہ یہ کہا تھا کہ میں یہ بات ریکارڈ پر لانا چاہتا ہوں. کل میں نے اسمبلی کے فلور پر جو تقریر کی تھی ایم کیو ایم پاکستان کی لوکل باڈیز کے حوالے سے جو ترمیم تھی، اس کو ہم نے باقاعدہ سپورٹ کیا، اور جو ترمیم کا حصہ نہ بن سکی. اور میں نے ایم کیو ایم پاکستان کو یہ کمٹمنٹ کی ہے کہ میں اپنی تمام حلیف جماعتوں سے مشورہ کر کے باہمی مشاورت سے طے کریں گے اور اس کو ہم جلد ہی ترمیم میں لے کر آئیں گے. یہ وزیر اعظم صاحب نے کل آن دی فلور یہ بات کی ہے، اور پرسوں کی اسپیچ میں بھی یہ بات کی تھی. جی گیان چند صاحب. دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بلاول صاحب نے بھی اپنی اسپیچ میں یہ بات کی کہ اگر ان کی کوئی ڈیمانڈ تھی تو اس ترمیم کا جو مسودہ ہے
اس میں نہیں تھی کوئی بھی. تو بلاول صاحب ہاں اگر کوئی بات ہے تو اس پہ بیٹھ کر ہم آگے ڈسکشنس کریں گے. ڈیلیبریشن کرنے سے کرنے سے کبھی انکار نہیں کیا ہے, لیکن لوکل گورنمنٹ کی پرٹیکولر اگر بات پہ جائے تو وہ ڈیمانڈ فیڈرل گورنمنٹ سے نہیں بنتی ہے, کیونکہ لوکل گورنمنٹ کا سسٹم جو ہے وہ پروونشل سبجیکٹ ہے. تو اگر کوئی ان کی ڈیمانڈ اس میں ہے ترامیم کی تو وہ سندھ گورنمنٹ سے بات کرنی پڑے گی, اور سندھ اسمبلی سے کوئی چینجز آ سکتی ہے. اس میں کانسٹیٹیوشنلی یہ لوکل باڈیز کا سسٹم جو ہے اس میں معاملات کلیئر ہیں. تو میں نہیں سمجھتا مگر گیان چند صاحب یہ تو پورے پاکستان لیول کی بات کر رہے ہیں, تو صرف سندھ گورنمنٹ سے بات کیوں کرنی ہوگی؟ پاکستان لیول کی کوئی نہیں, لوکل گورنمنٹ کا سبجیکٹ جو ہے وہ پروونشل سبجیکٹ ہے, تو اس لیے اس کو پاکستان کے پارلیمنٹ سے یا کانسٹیٹیوشن میں کچھ کرنے کی چیزیں نہیں ہیں. اگر کوئی نئی چیز کو ابھی انہوں نے سوچا ہے کہ اس کانسٹیٹیوشن میں کمپلیٹ کریں اور لوکل گورنمنٹ کا سبجیکٹ جو ہے وہ واپس فیڈرل گورنمنٹ دے کے, تو پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے آن دا فلور یہ اعلان کیا ہے کہ پروونشل آٹونومی سے لے کر پروونشل جو بھی چیزیں پروونشل کے اختیارات سے جو بھی ہیں وہ اگر واپس لینے کی کوشش ہوگی تو پھر باڈی اس کو سپورٹ نہیں کرے گی, نہیں ہونے دے گی. اور اگر فیڈرل گورنمنٹ لینے کی بات ہوگی تو پھر اس باڈی اس کے لیے کوشش کرے گی. تو یہ اچھا چلیں دیکھ لیتے ہیں اس کے اوپر. واجد حسین صاحب پاکستان تحریک انصاف صوبائی اسمبلی کے ممبر ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. واجد صاحب, واجد صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ واجد حسین صاحب آواز نہیں آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے آپ کی. یا اللہ شکر. اچھا واجد بھائی یہ بتائیے گا کہ ہمارے پی ٹی آئی کے بھائی سننے میں یہ آ رہا تھا کہ موجودہ جو آرمی چیف ہیں ان کے جانے کی اور ریٹائرمنٹ کے دن قریب آ رہے تھے تو کچھ امید تھی. جس طرح پہلے یہ تھا کہ الیکشن سے کچھ امید بنے گی, ٹرمپ الیکشن جیتیں گے تو کچھ امید بنے گی, اب تھوڑا سا آرمی چیف تبدیل ہوں گے تو کچھ امید بنے گی, تو مزید 5 سال کے لیے فیلڈ مارشل صاحب اس ترمیم کے بعد بیٹھ گئے ہیں, تو پھر کوئی پریشانی تو نہیں پی ٹی آئی کو؟ دیکھیے جی, پی ٹی آئی کو تو کوئی پریشانی نہیں ہے اس چیز سے. پی ٹی آئی ہمیشہ ایک آئینی جو ہے وہ اپنا موقف بیان کرتی ہے اور جمہوریت پہ یقین رکھتی ہے. پی ٹی آئی کا کہنا یہ ہے کہ ہم کسی بھی شخص کو احتساب سے بالاتر نہیں سمجھتے, وہ ہمارے آرمی چیف صاحب ہوں یا صدر پاکستان صاحب ہوں یا وزیر اعظم صاحب ہوں. آئینی ترمیمیں دنیا بھر میں جمہوری ملکوں میں جب آتی ہیں تو وہ اپنی عوام کو سہولیات پہنچانے کے لیے آئین میں امینڈمنٹ کی جاتی ہیں. پاکستان میں سمجھ نہیں آتا ہے کہ جو 26ویں ترمیم ہے اور جو 27ویں ترمیم ہے, ایک تو اس کو بہت جلدی لایا گیا, اور اس کے بعد آپ مجھے بتا دیں کہ اس کے اندر عوام کی کون سی سہولت ہے, اس میں عوام کو کیا فائدہ اس آئینی جو ہے وہ ترمیم میں مل رہا ہے. اور جس طریقے سے یہ کروایا لوگوں سے, یہ بھی آپ کے سب کے سامنے ہے. صدر مملکت صاحب اس کے اندر جو ہے بینیفٹ حاصل کر جاتا ہے, ان کو استثناء حاصل ہو جاتا ہے. پھر جو ہمارے شریعت کے فیڈرل کورٹ کے جج ہیں تقی عثمانی صاحب, ان کا اس پہ شرعی کلیئرلی موقف بھی سامنے آ گیا. تو اب تو سب کچھ سب کے سامنے ہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی شخص جو ہے شرعی حساب سے بھی اور جمہوری حساب سے بھی احتساب سے بالاتر نہیں ہے. یہ سب کو سوچنی چاہیے یہ چیزیں. بالکل ایسا ہی ہے. واجد بھائی بات یہ ہے کہ مثال کے طور پہ ایک پی ٹی آئی کا ایک وتیرہ رہا ہے, ناراض نہ ہوئیے گا, پی ٹی آئی کے بھائی ناراض جلدی ہو جاتے ہیں, کہ نہیں ایک ہی ناراض تو لوگوں سر کی نہیں دو ہوتے ہم. اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے. جی ایک ہی لوگوں کی 2 اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے پی ٹی آئی کی, ایک ہی پرسن کے حوالے سے. مثال کے طور پہ کہ ایک شخص ہوتا ہے جس میں وزیر اعلیٰ آپ نے پنجاب کے رکھے پرویز الہی صاحب, کبھی ان کو جی ڈاکو چور کہہ دیا جاتا ہے, کبھی ان کو اپنا لیا جاتا ہے. کوئی بھی شخص آپ کے مطلب کی بات کرتا ہے تو وہ ہیرو بن جاتا ہے, آپ کی پی ٹی آئی کے برخلاف بات کرتا ہے تو وہ
تقی عثمانی جس طرح آپ انہیں ابھی تو بہت اپریشیٹ کر رہے ہیں ڈیفینیٹلی، کیونکہ آپ آئینی ترمیم کے خلاف تھے، مگر اگر آج ہی کوئی ایسی بات کر دیتے ہیں تقی عثمانی صاحب جو پی ٹی آئی یا پی ٹی آئی کے لیڈر کے خلاف ہو، تو کیا آپ سپورٹ کریں گے؟ دیکھیے جی، ہم نے ہمیشہ اس بات کو یا اس ترامیم کو سپورٹ کرنا ہوتا ہے جو عوام کی فلاح و بہبود کے لیے ہوتی ہے، جو ملک کے اداروں کے لیے جو آپ ہے کیا وہ سمجھتے ہیں خوشائن کہ کسی ثابت بھی ہوتی ہے۔ وزیر اعلیٰ وزیر اعظم کو کسی بھی وقت جو ایک عدلیہ گھر بھیج دے تو وہ عدلیہ ٹھیک تھی یا عدلیہ آج یہ دیکھیں، آئینی عدلیہ ٹھیک ہے؟ عدلیہ کی آزادی ہمارے سب کے لیے بہتر ہے، ہمارے ملک کے لیے بہتر ہے۔ ہمیں اس چیز سے کوئی تعلق نہیں ہوتا کس وزیر اعظم کو بھیجا ہے، کس وزیر اعلیٰ کو بھیجا ہے۔ عدلیہ کی آزادی ہونی چاہیے۔ ہمیشہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ آئین کی بالادستی کے لیے روڈوں پہ آئی ہے، اور انشاءاللہ ہم ابھی بھی آئیں گے، آئین کی بالادستی کے لیے آئیں گے، قانون کی حکمرانی کے لیے آئیں گے، اور عدلیہ کی آزادی کے لیے آئیں گے۔ ہمارا یہ موقف ہمیشہ نہیں رہا، جیسے آپ نے فرمایا کہ جی تقی عثمانی صاحب اگر ہمارے فیور میں بات کریں گے تو وہ ٹھیک ہے، اور وہ اگر اگینسٹ بات کریں گے، دیکھیں حق حاصل ہے ہر شخص کو، وہ اپنی رائے جو ہے وہ دیتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے اس کی رائے اگر پازیٹیو ہوتی ہے تو وہ سب کو اچھی لگتی ہے، اور اگر وہ نیگیٹو ہوتی ہے تو وہ بھی اس کا اپنا ایک موقف ہے۔ تو اس پر تو ہم نے ہماری پارٹی نے کبھی بھی کوئی بات نہیں کری۔ آپ دیکھیں قومی اسمبلی کے اندر بھی ہمارے جو ایم این اے حضرات ہیں، ہمارے اپوزیشن لیڈر صاحب ہیں، انہوں نے آن دا فورم یہ بات کی ہے کہ حکومت کوئی بھی ترمیم لائے گی جس میں عوام کو سہولت ہوگی، اداروں کو مضبوط کرنے کے لیے لائے گی، عدلیہ کو آزادی کے لیے لائے گی، تو انشاءاللہ پی ٹی آئی بھرپور اس کا ساتھ دے گی، اور ایسے کسی بھی قانون کو سپورٹ نہیں کریں گے جو ڈیفینیٹلی کسی بھی شخصیت کو جو ہے وہ احتساب سے بالاتر کر رہا ہو، یا کسی بھی ایک طبقے کو اس کا فائدہ ہو رہا ہو۔ تو پاکستان تحریک انصاف جمہوری پارٹی ہے، جمہوریت پر جو ہے وہ یقین رکھتی ہے۔ اگر میں آپ کی بات کو سمجھ سکا ہوں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 27ویں ترمیم پر آپ بالکل بھی یقین نہیں رکھتے، نہ سپورٹ کریں نہیں، گے، اور بالکل آپ بھی، روڈوں پہ آنے کے لیے تیار ہیں۔ ہاں بالکل 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 بالکل، 27ویں ہو 26ویں ہو، جو وہ ترمیم ایسی ہوگی جس کے اندر لوگوں کو احتساب سے جو ہے وہ بالاتر رکھا جائے گا۔ دیکھیں احتساب میں تو سب کو آنا ہے نا، تو ہمارے جو لیڈر ہیں عمران خان صاحب، وہ تو اپنا احتساب سب سے پہلے کہتے ہیں، تو ہم کیسے ایسی آئینی ترمیم کو سپورٹ کر سکتے ہیں جس کے اندر کسی شخصیات کو جو ہے وہ فائدہ مل رہا ہو، عوام جو ہے ملک کی اسی جگہ پر ہو۔ عدلیہ آپ دیکھیں نا، ججز کے استعفے آنا شروع ہو گئے، یہ موقف پاکستان تحریک انصاف کا تو نہیں ہے نا، یہ ہر پاکستان کے اس شہری کا ہے جو فیصل پاکستان کو واؤڈا اختتام صاحب کا دیکھنا کہنا یہ چاہتا ہے ہے۔ کہ ان تمام لوگوں کا استعفیٰ آئے گا جو پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کرتے تھے اور انصاف کا دیکھیے جی، جنازہ نکالتے تھے۔ فیصل واڈا صاحب جو ہے وہ کس طریقے سے سینیٹر ان کو بنایا گیا، فیصل واڈا صاحب کا تو سمجھ نہیں آتا نا کہ صبح جس وقت وہ دوائی ہلا کے پی لیتے ہیں تو کچھ اور ان کا بیان ہوتا ہے، شام کو ان کی کچھ اور اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے۔ تو فیصل واڈا صاحب کوئی نجومی تو ہے نہیں۔ ججز جو تھے یہ کیا ہمارے لگائے ہوئے جج تھے جو آج استعفیٰ دے رہے ہیں؟ یقیناً ان کو نظر آ رہا ہے، نوشتہ دیوار نظر آ رہا ہے کہ جی 27ویں آئینی ترمیم کے بعد ملک میں عدلیہ کی کوئی حیثیت نہیں بچتی، تو وہ تو اس وجہ پر جو ہے وہ استعفے دے رہے کہ انصاف ہی وہ نہیں دے سکتے۔ تو فیصل واڈا صاحب تو اپنی ایک ہی بات کو رو رہے ہیں۔ میں نے کل بھی ان کا ایک ٹاک شو دیکھا، انہوں نے کہا کہ جی میری والدہ ہاسپٹل میں تھی تو مجھے جو ہے وہ ڈسکوالیفائی کر دیا۔ او بھائی، آپ احتساب کے اندر آئیں گے نا، عدلیہ کے سامنے آپ خود کو پیش کریں گے، انصاف کے آگے پیش کریں گے، عوامی نمائندے ہوتے ہیں نا آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ کسی کی جاگیر تھی؟ ہم عدلیہ پہ گیان یقین رکھتے چند ہیں، صاحب ہمارا لائن لیڈر۔ پر موجود ہیں، ایک سینیٹر ہیں پی ٹی آئی کے، ہمارے دوست کا کہنا یہ ہے کہ آئین کا جنازہ نکال دیا گیا، بالکل نکال جمہوریت کا دیا گیا ہے۔ جنازہ نکال دیا گیا، اس 27ویں ترمیم اور جمہوریت کے خلاف ہے۔ یہ آپ کیا کہتے ہیں بالکل گیان چند صاحب؟ پی ٹی آئی والوں کو تو سوائے ان کے اپنی بات پہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ ان کا چیف منسٹر کے چیئرمین کی بہن کے لیے کہتا ہے کہ وہ ملٹری انٹیلیجنس کی ایجنٹ ہے، ان کے لیے تو وہ ججز چاہیے جو ثاقب نصاب اور افتخار چودھری کی طرح وہ ایک پیج پہ کام کرتے ہو،
جو گڈ ٹو سی یو کہے، جس کو جو پارلیمنٹ کی بے توقری کریں، جو الیکٹڈ وزرائے اعظم کو لائن میں کھڑا کر دیں، کوالیفائی کر دیں، فیصلے اس کے پاناما کے فیصلے میں اوباما میں سزا دے دیں، یا اسمبلیوں کے توڑنے کے حوالے سے جو ووٹنگ کے حوالے سے جو فیصلے آئے، وہ تو ابھی ہماری ریسنٹ ہسٹری کا حصہ ہے نا، کہ کس قسم کے لوگ ان کو پسند ہیں، ان کو جمہوریت کتنی پیاری ہے۔ انہوں نے خود جب لو کانفیڈنس سے باہر ہوئے تو استعفے دے دیے، اپنے 2 پروونشل گورنمنٹس کو توڑ دیا۔ اب بھی ان کا جو چیف منسٹر بنا ہے خیبر پختونخوا کا، ان کی باتیں سن لیں، وہ کتنا ڈیموکریٹ ہے، وہ کتنا پاکستان۔ پروگرام کا وقت ختم ہونے لگا ہے، معذرت چاہوں گا کہ میں آپ لوگوں کا ورڈی کو ڈیٹیل میں لے پاتا۔ بہرحال عوام کی فلاح بہبود کے لیے اللہ کرے یہ ترمیم بھی ہو اور آنے والی بھی تمام ترامیم ہو۔ پاکستان کی ترقی، خوشحالی، تعمیر کے لیے ہم یہ پروگرام لے کر آتے ہیں ہر ہفتے اتوار کی صبح 10:05 پر K21 نیوز پر، اور 24/7 تمام سوشل میڈیا پہ بائی دا نیم آف برنچ ٹائم ود ڈاکٹر فہیم یہ پروگرامز اور ان کی شارٹس کلپس موجود ہوتے ہیں۔ لائک شیئر سبسکرائب کرنے کا شکریہ، ہمیں دیکھنے کا شکریہ۔ جو بھی تعمیر و ترقی میں کردار ادا کرے گا ہمارا مہمان بنے گا، اور جو بھی مسائل ہم دیکھیں گے اس تعمیر اور ترقی کے لیے جو بیریئرز کا کردار ادا کریں گے، رکاوٹ کا کردار ادا کریں گے، ان مسائل کو اجاگر کریں گے۔ پھر ملیں گے، گل کھلیں گے پاکستان کی تعمیر و ترقی کے ساتھ۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔